السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ہے ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں، وہ اس لیے کہ آج بہت اہم بات کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ امام اور مقتدی کے بیچ میں جو آپس میں جھگڑا ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ گزارش ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان کوئی دنیاوی اختلاف اگر ہو جاتا ہے، یعنی کہ امام کے درمیان اور مقتدی کے درمیان کوئی دنیاوی اگر اختلاف ہو جاتا ہے یا جھگڑا وغیرہ ہو جاتا ہے، جیسے آج کل کی سیاسی، سماجی، خاندانوں اور برادریوں کے اختلافات اور جھگڑے، تو ان وجوہات پر لوگ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا چھوڑ دیتے ہیں؟ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی امام سے دنیاوی اختلاف ہو جاتا ہے یا دنیاوی جھگڑا ہو جاتا ہے، جیسے سیاسی سماج میں ہمارے خاندانوں میں چلتا رہتا ہے، تو اس بنا پر کیا ہے، مقتدی اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس سے دل ملا ہوا نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے اور وہ لوگ کیا دھوکے میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جس سے دل ملا ہوا نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، وہ دھوکے میں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس غلط فہمی کا شکار بن چکے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ جو امام شرائط امام کا جامع ہو، یعنی کہ جو امام ہو تو امامت کا اچھے طریقے سے شرائط وہ جاننے والا، اس کا جامع ہو، بد مذہب اور فاسق مولن نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز کیا ہے؟ درست ہے۔ بد مذہب، فاسق مولن اگر نہیں ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ نماز ہماری کیا ہے؟ درست ہے، چاہے اس سے آپ کا دنیاوی جھگڑا ہی کیوں نہ چلتا ہو۔ اس امام سے آپ کا دنیاوی جھگڑا ہی کیوں نہ چلتا ہو تو آپ کی نماز اس کے پیچھے کیا ہے؟ درست ہے، اگر وہ فاسق مولن یا بد مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بات چیت، دعا سلام سب بند ہو، بات چیت بھی بند ہو، دعا سلام بھی بند ہو، پھر بھی آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی اس امام سے دعا سلام بھی بند ہے، بات چیت بھی بند ہے، تب بھی کیا ہے؟ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کی درستگی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مقتدی کا دل امام سے ملا ہوا ہو۔ نماز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مقتدی کا امام سے دل ملا ہوا ہو۔ ہاں، 3 دن سے زیادہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان سے برائی رکھنا اور میل جول نہ کرنا اور از روئے شرع سخت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ شریعت کے اندر یہ کہ سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ رکھے، یعنی کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ کیا ہو؟ ناراض ہو۔ یہ کیا ہے؟ حلال نہیں ہے۔ جب اس سے ملاقات ہو تو 3 مرتبہ سلام کر لے۔ کیا ہے؟ جب اس سے ملاقات ہو، کسی سے رنجش ہے یا دنیاوی اعتبار سے جھگڑا ہے، اگر اس سے ملاقات ہو تو 3 مرتبہ کیا سلام کر لے۔ اگر اس نے جواب نہیں دیا تو اس کا گناہ بھی اس کے ذمے ہے۔ اب اس کا گناہ اس کے ذمے ہے اگر وہ جواب نہیں دے گا، لیکن اس کا نماز و امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہے؟ نماز سے اور امامت سے کوئی تعلق نہیں۔ رنجش اور برائی میں بھی امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ آپ کی رنجش ہو یا برائی ہو تب بھی کیا ہے؟ امام کے پیچھے آپ کی نماز کیا ہے؟ ہو جائے گی۔ اور جو لوگ ذاتی رنجش کی بنا پر اپنے نفس اور ذات کی خاطر اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ خدا کے گھروں کو ویران کرتے ہیں۔ یعنی کہ کسی مقتدی کا امام سے کوئی بات چیت ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا ان کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ خدا کے گھروں کو ویران کرنے والے اور اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کی دنیا بھی کوئی رنجش ہے تو وہ ایک طرف ہے، اور اگر آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز کیا ہے؟ یہ درست ہو جائے گی۔ رنجش کی وجہ سے یا کسی جھگڑے کی وجہ سے امام کے پیچھے نماز پڑھنا نہ چھوڑیں۔ اگر وہ بد مذہب فاسق مولن نہیں ہے تو آپ کی نماز اس کے پیچھے کیا درست ہو جائے گی، چاہے آپ کی ذاتی رنجشی کیوں نہ ہو۔
یہ حوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 221 پر موجود ہے، آپ اس کی تفصیل وہاں پر جا کر کیا دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ